السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ کافر کو، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاگل کو براہ راست زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان پاگل کو براہ راست زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے وغیرہ پکڑاتا ہے، اس کو مالک بنانا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پاگل کو زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے ولی کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، اس کے سرپرست کے ذریعے سے پاگل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ کو زکوٰۃ دینا، تو نابالغ کو زکوٰۃ دینے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ دیکھیں کہ نابالغ بچہ کتنا بڑا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ جو معاملات کو سمجھ سکتا ہے اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کو اگر کوئی انسان براہ راست زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ وہ بچہ جو ہے بالغ ہونے کے قریب ہے، تو اس کو براہ راست زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے، معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے ابھی، تو پھر اس کو براہ راست زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کو اگر کوئی انسان زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے ولی کے ذریعے سے، اس کے سرپرست کے ذریعے سے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں نابالغ بچے کے سلسلے میں، وہ یہ کہ نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ نابالغ بچہ امیر ہے یا غریب ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کے باپ کو دیکھیں گے۔ اگر اس کا باپ امیر ہے تو بیٹا بھی امیر کہلائے گا، چھوٹا بچہ جو نابالغ۔ اسی طریقے سے اگر باپ غریب ہے تو چھوٹا بچہ بھی غریب ہی کہلائے گا، اس میں ماں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ماں امیر رہے چاہے غریب، اگر ماں امیر ہے لیکن باپ غریب ہے تو بیٹا غریب کہلائے گا، اس میں ماں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ رشتہ داروں کے علاوہ کے تعلقات سے کچھ باتیں تھیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں رشتہ داروں میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو دینا نہیں۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور ایک اور ہے کہ جن دو لوگوں کے درمیان جننے کا رشتہ ہوگا یعنی ولادت کا، ان کے درمیان ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کی پیدائش کا جو سبب بنے ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، یا آپ جن کی پیدائش کا سبب بنے ہوں گے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کو اصول اور فروع کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ جیسے والد اور والدہ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ولادت کا رشتہ ہے، جننے کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ ہے، اور انہی کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کی پیدائش کا یہ لوگ سبب بنے، لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اوپر تک چلے جائیں گے تو جو بھی آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے نواسا ہے، نواسی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ان کے پیدائش کا سبب آپ بنے ہیں، تو جن کی پیدائش کا سبب آپ بنے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے نیچے تک چلے جائیں گے تو جن کی پیدائش کا سبب آپ بنے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مثلا بھائی ہے، بہن ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی بہن کے بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجا بھتیجی ہے، بھانجا بھانجی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ آپ کے درمیان ان کے درمیان جننے کا رشتہ نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کا یہ سبب بنے یا آپ ان کی پیدائش کا سبب بنے، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں۔ اسی طریقے سے چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جننے کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کی پیدائش کا یہ لوگ سبب بنے ہی نہیں ہے، نہ آپ ان کی پیدائش کا سبب بنے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور اوپر چلتے ہیں ہم، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ان کے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا،
اور دادا دادی کے بھائی بہنوں کے بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ دینا، اسی طریقے سے نانا نانی کے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا اور ان کے بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے نہ آپ ان کی پیدائش کا سبب بنے، لہٰذا ان کو بالکل زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے ساس سسر کو زکوٰۃ دینا، ان کو بھی جائز ہے ساس سسر کو زکوٰۃ دینا کہ آپ کی پیدائش کا یہ لوگ سبب نہیں بنے ہیں اور نہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے داماد اور بہو کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جننے کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کا جو جننے کا رشتہ ہے وہ باپ سے ہے، ماں سے، سوتیلی ماں سے نہیں ہے، تو سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے اس اصول کے بنا پر کہ جن دو لوگوں کے درمیان جننے کا رشتہ ہوگا تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا تبھی جائز ہوگا جب کہ ان کے پاس صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے برابر مال نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے برابر مال ہے اور پھر اگر کوئی انسان اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ کتنے مالوں پر واجب ہوتا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، تو یہ میں نے صدقۃ الفطر کے جو مسائل ہیں اس والے ویڈیو میں نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وہ ویڈیو دیکھنا ہو، یہ جاننا ہو کہ کتنے مالوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو وہاں پہ یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کتنے مالوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔